بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، حاضرین اور ناظرین، آپ سب لوگوں کو ہماری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ قبول ہو۔ آمین۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا لاکھا کروڑا شکر اور کرم ہے، سبحان اللہ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی رحمت پاک ہے کہ آج ہماری اس محفل پاک کا 175واں سیشن ہے، سبحان اللہ۔ یعنی 175 آج سیشن ہے۔ یہ رب العزت کی ذات اقدس کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم بھی ہے، فضل بھی ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق سے نوازا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس محفل پاک میں جو لوگ بھی تشریف لاتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھنے والے لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ اور دین اسلام سے ان کو خصوصی طور پر جو ہے پیار ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں، اتنی زیادہ سخت سردی کے باوجود بھی آپ سب لوگ جو ہیں باقاعدہ طور پر محفل پاک کا حصہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ سب لوگوں کو ایسے ہی دین اسلام کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرے، اور آپ کی اس نیکی کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو آخرت میں بھی کامیاب کرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ اس محفل پاک میں چند ایک لوگ ایسے ہیں جن کی پہلے دن سے ہی سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت زیادہ سبحان اللہ، خدمات ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ پہلے دن سے ہی محفل پاک کے ویل وشر ہیں سبحان اللہ۔ اور اللہ کے دین سے محبت رکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان میں سے پہلا نام ہمارے لیے نہایت ہی محترم، قابل عزت محمد حسین باجوہ صاحب کا ہے، جو کہ باقاعدہ طور پر اس محفل پاک کا شروع سے ہی پہلے دن سے ہی حصہ ہیں۔ یقین جانیں کہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ باجوہ صاحب کی طبیعت ناساز بھی ہوئی، لیکن انہوں نے محفل پاک میں ناساز طبیعت کی وجہ سے بھی شرکت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کیوں؟ ان کے دل میں صرف ایک ہی بات ہے کہ جب تک زندگی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں گزرے، سبحان اللہ حق آپ کے ساتھ اور آپ کے دین کے ساتھ محبت میں گزرے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ اپنی نحتوں سے ہم سب کے ذوق کو بھی تازہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری دلی دعا ہے اللہ رب العزت ان کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین آمین ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرمائے، آمین آمین اور یہ اسی ہی جذبے کے ساتھ محفل پاک میں شرکت کرتے رہیں، سبحان اللہ دنیا میں بھی ان کو اللہ پاک کامیاب کرے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی ذات ان کو کامیاب کرے۔ آمین آمین اس کے بعد ہمارے نہایت ہی محترم بھائی ہیں عبد الجبار صاحب، الحمدللہ کہ پہلے دن کے ساتھ ہی یہ محفل پاک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سبحان اللہ اور اس محفل پاک کی یہ باقاعدہ طور پر رکن ہیں، اور ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی پیاری پیاری نعتیں یہ ہمیں سناتے ہیں۔ سبحان اللہ ہمارے ذوق کو انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ تازہ کیا ہے۔ سبحان اللہ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت ان کے اس جذبے کو سلامت رکھے آمین اور ان کو دین و دنیا کی ساری کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین اس کے بعد ہمارے لیے نہایت ہی محترم ہیں، ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہمارے سینئر ہیں محمد جاوید سرور صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ یہ بھی شروع سے ہی محفل پاک کا باقاعدہ طور پر حصہ بھی ہیں اور ایک بہت بڑا اہم رکن بھی ہیں۔ واہ 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 اس محفل پاک کے لیے ان کی خدمات بے شمار ہیں۔ واہ واہ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات ان کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے سبحان اللہ اور ان کے جذبے کو سلامت رکھے آمین اور ان کو ایسے ہی دین کے ساتھ محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے بھائی ہیں محمد اشفاق بٹی صاحب، بٹی صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ وہ بھی پہلے دن سے ہی محفل پاک کا حصہ ہیں، بے شک ہے بانی محفل میں سے ہیں، ان کا بھی پہلے دن کے سے ہی اس محفل پاک کے ساتھ بہت بڑا خلوص ہے، بہت بڑی محبت ہے، اور بڑے پیار سے وہ اپنی صحت کی خرابی کے باعث بھی وہ اس محفل پاک کا جو ہے باقاعدہ طور پر وہ حصہ رہتے ہیں۔ آپ کے اور اس کے بعد ہمارے نہایت ہی محترم بھائی سبحان اللہ طالب حسین صاحب ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ وہ بھی پہلے دن سے ہی محفل پاک کا حصہ ہیں سبحان اللہ سبحان اور بانی محفل بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت کی ذات ان کو سلامت رکھے اور ان کے جذبے کو بھی سلامت رکھے، آمین وہ ایسے ہی دین اسلام کے ساتھ اپنی محبت کو جو ہے وہ جاری رکھیں۔ آمین اس کے بعد ہمارے لیے نہایت ہی محترم چیئرمین میاں اکبر صاحب ہیں، الحمدللہ وہ بھی شروع دن سے ہی محفل پاک کا باقاعدہ طور پر حصہ ہیں۔ سبحان اللہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اظہر بھائی ہیں جن کی خدمات شروع دن سے ہی اس محفل پاک کے لیے بڑی ذمہ
داری کے ساتھ ہے، سبحان اللہ انہوں نے ہمیشہ ہی یقین جانے ہم سب لوگوں کی میزبانی کی ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کو سجانے کی بھرپور انہوں نے کوشش کی ہے۔ سبحان اللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے اوپر بھی اپنی خیر فرمائے، آمین دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص ہم سب کے لیے نہایت ہی قابل عزت و تکریم ہماری محترمہ بہن صدف ایاز صاحبہ، جو کہ بانیے محفل بھی ہیں اور شروع دن سے ہی اس محفل پاک کا وہ باقاعدہ حصہ ہیں۔ ان کی اس محفل پاک کے لیے بے شمار خدمات ہیں۔ سبحان اللہ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ان کو سلامت فرمائے آمین اور ان کے بچوں کی بھی خیر فرمائے، آمین اور ہماری دعا ہے کہ مولا محترمہ کے بچوں کو بھی دین اسلام کی خدمت کرنے کی اسی ہی جذبے کے ساتھ آمین توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ جیسے کہ محترمہ جو ہیں دین اسلام کی خدمت جو ہے کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر میں آباد و شاد رکھے، آمین آمین۔ آج کیونکہ ہمارا یہ 175واں سیشن ہے، سبحان اللہ ایک تاریخی موقع ہے، سبحان اللہ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ کوئی خاص بات کی جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ موقع بہت اہم ہے تو بات بھی پھر بہت ہی اہم ہونی چاہیے۔ بے شک تو آئیں ہم ایک حدیث سے آج آپ کے ذوق کو جو ہیں تازہ کرتے ہیں، اور یقین جانیں کہ جب سے ہم نے اس حدیث پاک کو پڑھا ہے اور اس کو سمجھا ہے، سبحان اللہ تب ہی سے ہم نے بھرپور طور پر کوشش کی ہے کہ ہم اس حدیث پر جو ہے عمل کریں۔ آمین اور آج میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس حدیث پاک کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ بے شک سب سے پہلے اس حدیث کے حوالے سن لیں۔ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، سبحان اللہ مسلم شریف میں بھی موجود ہے، سبحان اللہ ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، ابو داؤد میں بھی موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، ابن حبان میں بھی موجود ہے، اور دارمی شریف میں بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس حدیث کے بارے میں امام ابو عیسیٰ نے فرمایا، سبحان اللہ وقال ابو عیسیٰ ھذا حدیث صحیح، سبحان اللہ انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو آئیے سب سے پہلے حدیث کو سنتے ہیں۔ سبحان اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر سبحان اللہ فلا یؤذی جارہ
ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر سبحان اللہ فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر سبحان اللہ فلیقل خیرا او لیصمت سبحان اللہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے سبحان اللہ اس کو چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو نہ ستائے، اللہ اکبر اللہ اکبر تکلیف نہ دے اسے، اذیت نہ دے اسے۔ واہ 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 واہ۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، سبحان اللہ اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، بے شک تکریم کرے، خدمت کرے۔ حق اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ منہ سے اچھی بات نکالے بے شک حق یا خاموش رہے۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مومن کی چند ایک علامات جو ہیں وہ واضح کی ہیں، سبحان اللہ کہ یعنی کہ جو مومن ہے سبحان اللہ اس نے مان لیا سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا مالک ہے، سبحان وہی اس کا معبود ہے، سبحان اللہ اور اس نے یہ بھی مان لیا کہ روز قیامت جو ہے یہ برپا ہونا ہے، سبحان اللہ ایک دن ہماری اللہ کے پاس جو ہے وہ حاضری ہونی ہے۔ بے شک حق تو پھر اس کے اوپر یہ بات لازم آ جاتی ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کو نہ ستائے، اللہ اکبر اس کو تکلیف نہ دے، اس کو اذیت نہ دے، سبحان اللہ اس کی یعنی عزت و مال و جان و آبرو کی حفاظت کرے، بے شک پامالی نہ کرے۔ اور اس چیز کا اس نے اپنے اس فعل سے، اس عمل سے ثبوت دینا ہے سبحان اللہ کہ وہ واقعی مومن ہے۔ سبحان اللہ دوسری بات آپ نے اس میں یہ مومن کی علامت جو ہے ہم لوگوں پہ واضح کی کہ اگر وہ یہ مان لیتا ہے اللہ کی ذات کو اور روز قیامت کو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، تکریم کرے، خدمت کرے، خیال کرے، یعنی اس کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ سبحان اللہ یہ یعنی مومن کے اوپر لازم ہے۔ سبحان اللہ تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ منہ سے اچھی بات نکالے، سبحان اللہ یعنی خیرن کا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں، خیر والی بات، نفع والی بات، ایسی بات جو اخلاقی طور پر اچھی بات ہو، سبحان اللہ بھلے والی بات ہو، نیکی والی بات ہو۔ یا پھر آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہ یا خاموش رہے، یعنی کہ بری بات نہیں نکالنی ہے منہ سے تو اچھی بات نکلے، خیر والی بات نکلے، بری بات نہیں۔ بری بات سے یہ ہے کہ خاموش رہنا ہے۔ حق بری بات کیا ہے؟ غیبت، اللہ اکبر چغلی، بہتان، جھوٹ، گالی،
اور یعنی فحاشی، بدفعلی، زنا کاری کی جو باتیں ہیں وہ نہیں نکلنی چاہیے۔ گندی باتوں سے، بری باتوں سے خاموشی بہتر ہے۔ بات نکلے تو وہ خیر والی ہو، وہ اچھی بات ہو، وہ خوبصورت بات ہو، اصلاح والی بات ہو، نفع والی بات ہو۔ سبحان اللہ۔ بری بات جو ہے یہ نہیں نکالنی۔ آئیں ایک اور حدیث سے آپ کو ذوق کو تازہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، دارمی شریف میں بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے اس کو باکس کے اندر یقین جانے پڑھا ہے۔ سبحان اس اللہ۔ حدیث کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ آئیں پہلے حدیث سن۔ عن عبداللہ بن عمر سبحان اللہ۔ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ۔ من سماتا نجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ سبحان اللہ۔ کن باتوں سے خاموشی اختیار کرنی ہے؟ گندی باتوں سے، اللہ اکبر۔ بری باتوں سے، غلیظہ باتوں سے۔ اس سے اگر جو بندہ جو ہے وہ باتیں نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے، سبحان اللہ۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خوشخبری یہ دی ہے کہ وہ نجات پا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں، حق ہے۔ اور اسی سے ہماری زندگیاں جو ہیں وہ نفع والی ہوں گی۔ والسلام علیکم۔